تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی. آمین یا رب العالمین. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں اور ننھے بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس کی قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں پر، تمام مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. حاضرین جمعہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل کرم ہے کہ اسی کی توفیق سے آج اس مسجد حلیمہ میں ہم جمعہ جیسے بابرکت اور مقدس دن اس مسجد پر جمع ہو سکے. یہ اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. وہ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کرتا ہے کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. کائنات میں سب سے بہترین کتاب اللہ کا کلام قرآن مجید ہے. بہترین بات محمد رسول اللہ کی سنت اور حدیث ہے. سب سے بدترین بات دین میں نیا کام ایجاد کرنا ہے. دین میں نیا کام ایجاد کرنا بدعت ہے، اور یہ بدعت ہم کو گمراہیوں کی طرف لے جاتی ہے، اور گمراہیاں انسان کو جہنم میں ڈھکیل دیتی ہیں. آج کے خطبہ جمعہ میں بہت ہی اہم عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. انسان بچنا چاہتا ہے،
انسان چاہتا ہے کہ دنیا کی تکلیفوں سے یہ بچ جائے، انسان چاہتا ہے کہ قرضوں سے بچ جائے، انسان چاہتا ہے کہ بیماریوں سے وہ بچ جائے، انسان چاہتا ہے کہ اگر کہیں موٹر سائیکل پر جا رہا ہو تو وہ چالان سے بچ جائے۔ چھوٹے چھوٹے نکات زندگی میں سے نکال کے دیکھو کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچنے کے لیے انسان کیا کیا محنت کرتا ہے کہ نقصان نہ ہو ہمارا، بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ آؤ ذرا آج ایک ایسی چیز سے بچنے کے بارے میں گفتگو کریں گے جس کو جہنم کہتے ہیں۔ جہنم یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیا کرنے سے اللہ جہنم سے آزادی دے دے گا؟ کیا کریں گے تو جہنم سے بچ پائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کی جو میں نے خطبہ مسنونہ کی بات آیت پیش کی کہ اللہ نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، اصل میں یہ کامیابی ہے انسان کی۔ میں ایم بی اے میں پاس ہو گیا، میں ایم بی بی ایس میں پاس ہو گیا، میں فلانی ڈگری میں پاس ہو گیا، میں آئلٹس کا کورس کر کے پاس ہو گیا، میں آسٹریلیا کا ویزا لینے میں پاس ہو گیا، میں دنیا کے اندر پاس ہو گیا، میں گھر بنانے میں پاس ہو گیا، میں شادی کرنے میں پاس ہو گیا، میں کاروبار میں پاس ہو گیا۔ یہ زندگی کے سارے جتنے کامیابیاں ہیں یہ ایک طرف ہے، لیکن وہ کامیابی جو اللہ اس میں ذکر کر رہے ہیں کہ جہنم سے انسان کو بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ کامیابی اصل کامیابی ہے ہماری۔ کیسے بچے جہنم سے؟ سب سے پہلا نقطہ، وقت کے حساب سے بات کریں گے، نقطے 10 ہے لیکن وقت میں جتنا گفتگو بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ کم لفظوں میں زیادہ سمجھانے کی استطاعت اور طاقت عطا فرماتے، آمین۔ سب سے پہلا نقطہ، آج انسان معاشرے کے اندر ہر ایک کو انگلی دکھاتا ہے، تم کیسے ہے، تم کیسے ہے، تم کیسے ہے، تم کیسے ہے، میں کیسا ہوں۔ سب پہ نظریں ہیں سوائے خود کے۔ ذرا آؤ حسن نگر کے لوگوں، یہ گنجان آبادی کا علاقہ، میں بار بار حسن نگر کے لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں، اس سے پہلے بھی سنے ہوں گے، ہندوستان میں مائنورٹی میں ہوں گے، حسن نگر میں مائنورٹی نہیں ہے مسلمانوں کی، کیا ہے بولو؟ میجورٹی ہے۔ ایسا بول سکتے 100% مسلمانوں کی گنجان آبادی ہے۔ یہ 100% مسلمانوں کی آبادی میں یہ بات کا علم پھیلانا ہے ایک ایک گھر تک، ہر گھر کے اندر یہ فکر آنا ہے۔ آپ یہاں آ کے بیٹھے، آپ کی اپنی فکر، اپنی بیوی بچوں کی فکر، اپنے ماں باپ کی فکر کہ جہنم سے کیسے بچیں، خود کو کیسے جہنم سے بچائیں، اپنے اہل و عیال کو کیسے بچائیں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا۔ سب سے پہلا نقطہ نوٹ کر کے جاؤ۔ اب یہ ہمارے خطبے بھی کیا ہو گئے، ہمارے بیانات بھی کیا ہو گئے، میں بولنے کا شوقین، آپ سننے کے شوقین۔ آؤ بیٹھو، میں آپ کو سناتے چلے جاؤں، آپ سنتے چلے جاؤ۔ پھر مسجد حلیمہ سے باہر نکلے تھے تو وہی پان کے ڈبے، وہی ہوٹلاں، وہی بریانی، وہی بگارا، اس میں پوری زندگی ہماری ہے۔ آج ذرا اللہ کے واسطے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے میری ایک بات پہ ذرا عمل کرو۔ آپ چھوٹا بھائی سمجھ کے، میری مائیں بہنیں سن رہی ہے تو اپنا بیٹا سمجھ کے میری بات کو سمجھو کہ آج کے خطبے کے بعد آپ باہر نکلتے ہی آپس میں یہ ڈسکس کریں گے کہ آج کے خطبے میں جو دو نقطے بیان کیے گئے تھے، کیا ہے وہ نقطے، وہ آیت کہاں پر ہے، وہ حدیث میں کیا کہا گیا تھا، کیا نقطوں پہ عمل کرنے سے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں، ذرا ڈسکس کرو، انشاءاللہ آج شام تک کریں گے۔ پہلا نقطہ، جہنم سے بچنا اگر ہے تو سب سے پہلا نقطہ، آؤ حدیث سناتا ہوں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے یہ الفاظ نکلے، کیا کہا نبی کریم نے؟ من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ لوگوں یاد رکھو، جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں نے مانا، میں نے گواہی دی، میں نے یقین کیا، اللہ تو اکیلا ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔
من شہد اللہ الہ الا اللہ، جو اس بات کی گواہی دے، توحید کی گواہی، توحید پر یقین، توحید کو ماننا، ایک اللہ کو رب ماننا. من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جو نبی کریم کو اپنا نبی اور رسول مانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حرم اللہ علیہ النار. سب سے پہلا مزدہ، سب سے پہلا نقطہ، میری ماؤں بہنوں تم بھی سمجھو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ذرا ننھے بچوں تم بھی سمجھو کہ پہلا نقطہ اگر جہنم سے بچنا ہے تو توحید کا صحیح اقرار کرنا ہوگا. توحید کو مانے بغیر جنت میں جانا ممکن؟ توحید کو مانے بغیر جہنم سے بچنا ممکن؟ جو توحید کو مانے گا، جو اپنی توحید کو درست کرے گا. کیا مطلب ہے بھائی توحید کو ماننا؟ کیا مانا ہے؟ توحید کیا ہے؟ ذرا دیکھو مسلمانوں سے پوچھو، سب معلوم، کپڑے کہاں ملتے معلوم ہے، اچھا کھانا کہاں ملتا معلوم ہے، وہاں جانا، گھومنے جانا، یہ پورے دنیا کے بلا بدتر چیزاں سب معلوم ہے. توحید کے 3 قسمیں کس کس کو معلوم ہے؟ توحید ربوبیت کیا ہے، توحید الوہیت کیا ہے، توحید اسماء و صفات کیا ہے. مانا یہ ہے توحید کو ماننے کا کہ رب کو رب ماننا ہے، اللہ کو رب ماننا ہے، کائناتوں کو بنانے والا، کائناتوں کو پالنے والا، رزق کا دینے والا، اولاد کا دینے والا، بیماری کے بعد شفا دینے والا، کاروبار میں نفع دینے والا، کاروبار میں نقصان دینے والا، اکیلی ذات اللہ کی ہے. یہ بات پہ یقین کرنا توحید ہے. اصل میں توحید ایسا زبان سے رٹی ماننے سے نہیں، دل سے یقین کرنا ہے. زبان سے اقرار کے ساتھ بولو ذرا، دل سے یقین. ابھی ہم بولتے ایک پتا بھی، بولو ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر. ہر مسلمان بولتا ہے یہ بات. اہل حدیث نہیں بولتے. اہل حدیثوں کے علاوہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، دیوبندی، بریلوی، کون سے مسلمان کو بھی لے کے آؤ، رافضی کو بھی لے کے آؤ، انہیں بھی یہ بولتا. کیا بول رہا ہوں انہیں؟ اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی. میرے بھائیوں یہ بولنے میں اور ہمارے یقین رکھنے میں کتنا فرق ہے. دیکھو کہ اس کے حکم کے بغیر پتا نہیں گرتا، اور ہمارے گھر میں جو اولاد ہو رہی وہ کس کے حکم سے ہو رہی؟ اس کے حکم کے بغیر پتا نہیں گرتا، اور جو ہمارے کاروبار میں برکت ہو رہی وہ کہاں سے ہو رہی؟ اس کے حکم کے بغیر پتا نہیں گرتا، اور اس کے حکم کے بغیر کائنات میں سب چیزیں ہو رہی ہے. ذرا دیکھو کہاں جاتے ہیں؟ اولاد نہیں ہوئی تو کہاں جاتا ہے انسان؟ جا کے آپ کے حسن نگر میں دیکھ لو، آپ جا کے ہرے پیلے کپڑوں میں ناریل بنا ہوا ہوں گا گھر کے اندر، ہرے پیلے کپڑے میں ناریل بنا ہوں گا، نمبروں کا توغرا لگے ہوا ہوں گا. کئی کو لگائے پہ توغرا؟ دکان میں توغرا کئی کو لگائے؟ کئی کو لگائے توغرا؟ یہ لگانے سے کیا ہے؟ پھر یقین کیا؟ منہ سے زبان سے اقرار. یہ اس کے حکم کے بغیر کتنا فرق ہے. دیکھو آپ، اولاد نہیں ہو رہی تو کہاں جانا ہے؟ کس سے مانگنا ہے اولاد؟ بیماری نہیں ملی تو شفا کس سے مانگنا ہے؟ مشکل آ گئی کہاں جانا ہے؟ گھر میں مسائل کہاں جانا ہے؟ گھر میں بچیوں کے شادی کے مسئلے کس سے پوچھنا ہے؟ اکیلے اللہ کا در پکڑنا ہے. اس کو توحید بولتے. جو شخص یہ مانتا ہے کہ میری زندگی کے فیصلے اکیلا اللہ واحد کرتا ہے، یہ توحید ہے. اصل میں لوگ ایکسپرٹس کے پاس جاتے. ایک خالی مثال دے رہا ہوں. ایکسپرٹس کتنا ایکسپرٹ؟ بہت ایکسپرٹ رہا تو بہت یقین. گھروں کے اندر جن آ گیا، شیطان آ گیا، ملامت آ گئی، یہ آ گیا، فلانا آ گیا، تم لے جا کے نیمبو رکھ لو، تم لے جا کے ناریل رکھ لو، تم لے جا کے ٹوگرا رکھ لو، تم لے جا کے کانٹوں کے لکڑی لگا لو، تم کالا تاگا بنو، پیلا تاگا بنو، ہرا تاگا بنو. کہ یہ پورے ہے مسلمانوں کے پاس. ایکسپرٹ کے پاس جا کے لے کے آئے. وہ کس کے پاس جا کے لائے؟ ایکسپرٹ. بہت پہنچے ہوئے، بہت پہنچے ہوئے آدمی کے پاس ہم گئے، انہوں دیے. آؤ میں آپ کو ایک ایکسپرٹ کی بات بتا رہا ہوں. کائنات میں اس سے ایکسپرٹ آدمی کو اللہ نے پیدا نہیں کیا. اللہ اکبر. کائناتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے زیادہ پرفیکٹ آدمی کو پیدا نہیں کیا ہے.
وہ کون ہے پرفیکٹ آدمی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم توحید کی بات پہ آ جاؤ، دیکھو اللہ کیسی حفاظت کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنانے سے تم گھر کی حفاظت، دکان کی حفاظت، مکان کی حفاظت کے واسطے ادھر ادھر بھاگ کے ایکسپرٹ کے پاس جا رہی، یہ نبی کریم کے الفاظ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم بڑوں کی بات کرتے ہو، ہم بڑوں کے بڑوں کی بات کر رہے ہیں. اس سے بڑا آدمی اللہ نے کائنات میں نہیں بنایا. انسانوں کے اندر، مخلوقات کے اندر سب سے اونچا درجہ محمد رسول اللہ. اللہ کے نبی کی حدیث میں اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اور وہ کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی شامل کی. اللہ اکبر. کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہاں تک 2 آیتیں لے کے جاؤ نا بھائی. توحید کیا ہے؟ گھر کی حفاظت چاہیے جنوں سے، شیطانوں سے، جادو سے، نظر بد سے، فلانے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نیمبوؤں کے، ناریلوں کی ضرورت نہیں. توحید کا یہ پیغام ہے. یہ مانو جہنم سے آزادی کا سبب ہے توحید. کہا اللہ نے یہ 2 آیتیں بھی وہ کتاب میں لکھی، اور اللہ نے کہا جس گھر میں لگاتار 3 دن رات کے وقت یہ آیتیں تلاوت کی جائے گی، ممکن ہی نہیں کہ وہ گھر میں، وہ جگہ میں شیاطین داخل ہو سکے. اللہ اکبر. کس کی گارنٹی ہے؟ ایکسپرٹ کے پاس جاتے لوگ، آج پہنچے ہوئے لوگوں کے پاس جاتے. توحید یہ ہے. نمبروں پہ یقین رکھ رہی، بھلاووں پہ یقین رکھ رہی، تاگوں پہ یقین رکھ رہی. یہ توحید کا بڑا خلل ہے. توحید میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ 2 واجب کرنے والی باتیں بتائیے. 2 واجب کرنے والی باتیں. میرے بھائیوں، ایسا مت سمجھو کہ اہل حدیث کی مسجد ہے تو انہوں اہل حدیث کی کہانی سناتے. نہیں، میں کہانی سنا رہا ہوں، میں بات بتا رہا ہوں قرآن اور حدیث کی. مانو گے تو تمہارا بھلا ہے، نہیں تو پھر اللہ حافظ. ذرا نکالو اینک، مسلکوں کی اینک نکالو. ذرا تھوڑا صاف دل سے میری بات سمجھو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. کہا 2 واجب کرنے والی باتیں بتائیے یا رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات بتائی، کہا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. نبی کریم نے کہا کہ پہلی واجب کرنے والی بات یہ ہے کہ جو بندہ اس حالت میں مرتا ہے، اس حالت میں اس کو موت آتی ہے کہ اس نے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں کسی کو ذرہ برابر شریک نہیں کیا ہوگا. پکارا المدد یا رب العالمین پکارا ہوگا، مصیبت میں آواز لگائی اللہ کو آواز لگائی ہوگی، یہ سر کو جھکایا اللہ کے سامنے سر کو جھکایا ہوگا، نظر و نیاز کرنا ہو اللہ کے واسطے کیا ہوگا، قربانی کرنی ہو اللہ کے واسطے کیا ہوگا. نبی کریم کہتے ہیں ایسا شخص جو زندگی میں ذرہ برابر شرک نہ کیا ہوگا دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا. اور دوسری واجب کرنے والی بات کہا، دوسری واجب کرنے والی بات یہ ہے وَمَن مَّاتَ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ. اور جو بندہ اس حالت میں مرتا ہے کہ اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مددگار مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے کسی اور کو رزق دینے والا مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو برکت دینے والا مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اولاد دینے والا مانتا ہے، ایسا شرک کر کے جو مرتا ہے داخل النار، اللہ ایسے بندوں کو جہنم میں داخل کرے گا. توحید میرے بھائیوں. بچہ سائیکل پہ سے گر گیا، کالا ناڑا بندے تھے پیر میں. نبی کریم نہیں سکھائے ہم کو، کہا جو بندہ صبح میں آیت الکرسی پڑھتا ہے شام تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، جو شام کو آیت الکرسی پڑھتا ہے صبح تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. کیا نبی کریم نے دعا نہیں بتائی حفاظت کے واسطے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. جو 3 دفعہ پڑھتا ہے دنیا کی ہر مخلوق سے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. کیا نبی کریم نے دعا نہیں سکھائی بسم اللہ الذی
لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. جو بندہ 3 دفعہ صبح کے وقت پڑھتا ہے شام تک حفاظت کی جاتی ہے، جو شام کو پڑھتا ہے صبح تک حفاظت کی جاتی ہے. توحید کا یہ پیغام. حفاظت مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ جو حفاظت کر سکتا ہے اس سے حفاظت مانگنا ہے. جو خود کی حفاظت نہیں کر سکتا اس سے حفاظت مانگ کے تم کہاں شرک کے گڑھے میں گر رہے ہو؟ ذرا تھوڑا اویئرنیس لے کے آؤ. ہماری دادا دادی گھر میں ہوں گے، ہمارے رشتے دار گھر میں ہوں گے. کل قیامت کے دن کوئی کچھ نہیں کر سکتے. شرک کے ساتھ اگر بندہ گیا وہاں پر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کس کی مثال دے رہا ہوں معلوم آپ کو؟ لوگ بولتے ہیں ہمارا خاندان یہ ہے، ہمارا سلسلہ یہ ہے. کوئی بولتے ہیں ہم سید گھرانے کے ہیں، ہم پیر گھرانے کے ہیں. ہاں اچھی باتیں ہوں گے بھائی، ہوں گے، اچھی بات ہے. لیکن کسی کا گھرانہ، کسی کا خاندان کل قیامت کے دن آ کے بچانے والا نہیں. میں مثال کس کی دے رہا ہوں؟ جس کو نبی کریم نے کہا ابو الانبیاء ہے، یہ نبیوں کے باپ ہے. یہ کون ہے؟ خلیل اللہ ہے، یہ اللہ کے دوست ہے. ان کا نام ابراہیم ہے علیہ الصلوۃ والسلام. کل قیامت کا ذرا سوچ کے دیکھو ذرا. ان کے والد ہوں گے آزر. میدان محشر لگا ہوگا. انسان کس کو بچا لیتا ہوں بول رہا، کس کے اوپر انسان بھروسہ کر کے بیٹھے ہوا ہے. میرے کوئی بڑے آ کے بچا لیتے ایسا سمجھ رہے ہیں. لوگ انتقال ہو گیا تو خبر کے اندر ایک پیپر لکھ کے رکھتے ہیں. پیپر اس میں وصیت رہتی، نہیں تو شجرا رہتا لکھے ہوا. آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ وہ فرشتے جو قبر کے اندر منکر نکیر سوالات کرنے والے ہیں، وہ آ کے نام پوچھ کے سوال کریں گے. آپ کا نام کیا ہے پوچھیں گے؟ نام نہیں پوچھیں گے. وہ آپ کہاں سے آئے پوچھیں گے؟ نہیں پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے معلوم؟ پہلا سوال ایک ہی چرنگا ان کا کیا ہے بولو؟ من ربک. کس کی عبادت کر کے آئے؟ اس کا مطلب کس سے مدد مانگ کے آئے؟ کس سے دعا کرے؟ کس کے سامنے سر جھکائے؟ مانگنا ہے تو کس سے مانگے؟ حفاظت کس سے مانگے؟ ہاں یہ من ربو کا یہ پہلا سوال، رب کی معرفت. پہلا سوال یہ ہوگا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، میدان محشر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف ندا لگا کر، اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تو مجھے لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے گا. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام ہے، خاندان کی بات کر رہے ہیں پلوا. یہ نبی ہے، خلیل اللہ ہے. کیا بولیں گے انہوں؟ اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا. یہ وعدہ قرآن میں ہے، وعدہ کیا ہے اللہ نے. ابراہیم ہم تو مجھے لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لیں گے. اللہ تو نے وعدہ کیا تو مجھے رسوا ہونے سے بچا لے گا. یہ رسوائی ہے میری کہ لوگوں کے سامنے میرے باپ کو جہنم میں ڈالا جائے. اللہ اکبر. یہ ابراہیم ہوں گے، بولیں گے کیا وجہ ہے؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے تھے، کسی اور کو رزق دینے والا سمجھتے تھے، کسی اور کو حاجت روا سمجھتے تھے، کسی اور کو مشکل کشا سمجھتے تھے. اللہ اکبر. ندا لگائیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تو رسوائی سے بچا لے. اللہ وہ کہیں گے ہاں بالکل رسوائی سے تو بچائیں گے، لیکن مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے. حکم دیا جائے گا ابراہیم کے والد کو ایک کیڑے کی شکل بنائی جائے اور جہنم میں ڈال دیا جائے. اللہ اکبر. ذرا ایسا آنکھ بن کر کے میرے اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں ذرا سوچ کے دیکھو، اگر وہ شرک پر یہ دنیا سے جائیں گے تو ہم کیا کر پائیں گے؟ اللہ اکبر. ابھی حیات ہے، ابھی موقع ہے. یہ پیغام بتاؤ، جہنم سے بچنے کے لیے جو سب سے پہلا مسئلہ ہے، جو سب سے پہلا نقطہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، سمجھو
توحید کا صحیح اقرار کرو, صحیح توحید پر آ جاؤ, شرک سے باز آ جاؤ, اللہ کی جنتیں ہمارا انتظار کر رہی ہے انشاءاللہ. دوسرا نقطہ, وقت ہو گیا تقریباً, 2-4 منٹ میں بات ختم کریں گے. معراج, شب معراج, شب معراج کا مہینہ چل رہا ہے. لوگوں کا الزام ہے اہل حدیثوں کے اوپر, لوگ بول رہے ہیں کہ اہل حدیث شب معراج کو نہیں مانتے. یہ الزام ہے. ذرا آؤ آپ بیٹھو. جو معراج کو نہیں مانتا اس نے کفر کیا ہے. اصل میں کفر والی بات ہے وہ معراج کا انکار کرنا, قرآن کی آیتوں کا انکار کرنا ہے, معراج کا انکار کرنا. قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے معراج ہوئی ہے, انکار نہیں ہے. لیکن اقرار ایسا ہے جیسا نبی نے اقرار بتایا ہے. فرق کیا ہے اہل حدیثوں کے اقرار میں کہ ہمارا اقرار ایسا ہے جیسے نبی نے اقرار کرنے کا حکم دیا, ہمارا اقرار ایسا ہے جیسے ابوبکر صدیق نے اقرار کیا, ہمارا اقرار ایسا ہے جیسے صحابہ نے کرام نے اقرار کرنے کا ہمیں بتایا. اقرار کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو معراج ہوئی, جسمانی معراج ہوئی. نبی کریم مسجد حرام سے مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف بلائے گئے, اپنے جسم اطہر کے ساتھ آسمانوں کی جو ہے نا سیر کر کے جنت و جہنم دیکھ کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا انکار نہیں ہے. جو بدعت گھڑی گئی اس رات جاگ کر خاص عبادت کرنا ہے, اس کا ہم انکار کرتے ہیں. کسی سے ثابت نہیں ہے میرے بھائیوں. اچھا, جو پیغام تھا معراج کا وہ ختم ہو گیا. معراج کا ایمان لانا کیا معلوم آپ کو؟ اصل میں دیکھو سنو, معراج پہ ایمان لانے کا مطلب یہ نمازوں کی پابندی کرنا. جو بندہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہا اس کو 50 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے, یہ یقین رکھنا. یہ معراج پہ ایمان لانا ہے. اصل میں معراج کا تحفہ ہے نا نماز میں. نماز کب فرض کی گئی؟ 50 فرض کیے گئے تھے, نبی کریم نے کم کرا کر 5 کی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے, پڑھو گے 5 ملے گا اجر 50 کا. کوئی بندہ بولے میں معراج کی رات میں جگ لے رہا ہوں اور روزانہ فجر کی نماز میں غائب, یہ ایمان لانا نہیں ہے معراج پہ. اصل میں جو بندے پابندی کے ساتھ 5 نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, یہ اصل میں معراج پہ ایمان لانا ہے. کسی پہ الزام نہ لگاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. حضرت انس روایت کرتے ہیں, انس بن مالک ترمذی کی روایت میں, جو بندہ 40 دنوں تک, دیکھو جہنم سے کیسا چھٹکارا مل سکتا ہے, جہنم سے آزادی کیسے مل سکتی ہے. یہ حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں جو بندہ 40 دنوں تک تکبیر اولا کے ساتھ, تکبیر اولا کا مطلب امام صاحب پہلی تکبیر بولتے اللہ اکبر, نماز شروع ہوتی, وہ بھی مس نہیں کرنا, وہ بھی نہیں چھوڑنا, اس سے پہلے آ جانا نماز کو, تکبیر اولا بھی نہ چھوڑے. 40 دنوں تک پابندی کے ساتھ نماز کی پابندی کرے تو ایسے بندے کو اللہ 2 چیزوں سے آزاد کر دیتا ہے. اللہ اکبر. پہلی چیز ہے کہ اس کے دل کو نفاق اور منافقت سے آزاد کر دیتا ہے, اور دوسری جو ہے نا اس کی عظمت ہے کہ اللہ ایسے بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اللہ اکبر. پڑھتے نماز, ٹائم ملا تو پڑھ لیتا ہوں, ایسا بولتے اپنے پاس, ٹائم ملا تو پڑھ لیتا ہوں. بچے اسکول کو جا رہے ہیں, کون سے سبجیکٹ میں کتنا اچھا ہے بچہ سب دیکھ رہے ہیں. آپ کا بچہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے اسکول میں, کوئی فکر نہیں ہے, موٹی تنخواہ مل رہی نوکری کے عوض میں, تنخواہ تو بہت اچھی ہے, کام تو بہت اچھا کریں, ترقی کریں زندگی کے اندر, کیا نماز ہو رہی ہے آپ کی؟ نمازوں کو چھوڑ کے دنیا کی ترقی نہیں ہے میرے بھائیو, یہ بات کو سمجھو. نمازوں کو چھوڑ کے تعلیم نہیں ہے, نمازوں کو چھوڑ کے اچھی زندگی ایک مسلمان کی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اور کفر میں واضح فرق کیا ہے؟ مسلمان اور کفر میں واضح فرق نماز کا ہے. جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے اس نے کیا کیا؟ کفر کیا. نبی بولے, میں نے بول رہا ہوں. ابھی پاسپورٹ بنا رہے تو مسلمان نام لکھا لے رہے ہیں, آدھار کارڈ بنائے تو مسلمان لکھا لے رہے ہیں. کیا گورنمنٹ کے رجسٹر میں مسلمان نام لکھانے سے مسلمان ہوتے اپن لوگ؟ نہیں. اللہ کے نبی بول رہے ہیں کل قیامت کے دن میدان محشر میں سب کو جمع کیا جائے گا, گروپ آئیں گے وہاں پر, تو ایک کافروں کا گروپ ہوگا, ایک مسلمانوں کا گروپ ہوگا, مسلمانوں میں نبیوں کا گروپ ہوگا, مومنین کے اندر انبیاء کا, شہیدوں کا, صالحین کا گروپ ہوگا.
ان میں سے ایک گروپ ہوگا جو گروپ کے اندر فرعون، شداد اور حامان ہوں گے. فرعون ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں نہیں بول رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا جو بے نمازی ہوگا وہ بے نمازیوں کو اللہ کل قیامت کے دن فرعون کے گروپ میں رکھے گا. اللہ اکبر. یہ ٹھنڈے دنوں کے اندر فجر کی نماز میں اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے ایک مومن کو بہت مزہ آتا ہے. الحمدللہ نرم گرم بستر کو چھوڑ کے اللہ کی خوشی کے لیے اپنی نیند کی قربانی دے کے یہ کڑاکے کی سردیوں میں اپنے اس پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکانے میں ایک مومن کو بہت مزہ آتا ہے. ماشاءاللہ میرے بھائیوں، معراج کا اصل جاگنا نہیں، اس دن جاگنا ثابت نہیں ہے کہیں پر بھی. صحابہ نہیں جاگے معراج کی رات میں. اصل معراج پہ ایمان لانا یہ ہے. غیبت نہیں کرنا، معراج پہ ایمان لانا. سود نہیں لینا، معراج پہ ایمان لانا. سود پہ سود لے رہے، سود پہ سود چل رہا، معراج کی رات جگ کے سمجھ رہے کہ معراج پہ اپن ایمان لائے. نہیں. سرسری طور پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اخلاص سے اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے. دعا کرنے سے اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے. دعا سے کہو اللہم اجرنی من النار. تقوی اختیار کرنے سے اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے. روزے ڈھال ہے جہنم سے، روزے رکھو، کثرت سے روزے رکھنے کی عادت بناؤ. سردی کے دن آتے حضرت ابو ہریرہ خوش ہو جاتے، موسم بہار آ گیا ہے نیکیوں کا. دن میں روزے، رات میں تہجد. روزے جہنم سے بچنے کی. نماز، اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونا، یہ بھی جہنم سے آزادی کا ایک سبب ہے. بیٹیوں کی پرورش کرنا، بچیاں پیدا ہو گئے تو خوش ہونا، غمگین نہیں ہونا. بیٹیاں پیدا ہو گئے تو خوش ہونا. بیٹیوں کی پرورش سے اللہ جہنم سے آزادی دیتا ہے. اور اسی طریقے سے اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرنا، عزت اچھالنا نہیں بلکہ اس کی عزت بچانا. جو اپنے بھائی کی عزت بچاتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو بھی جہنم سے بچاتا ہے. غرض کہ میں نے آپ کے سامنے میرے علم کے مطابق چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے ہم سب کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، اللہ ہر پریشان مسلمان کی تو مدد فرما. خاص طور پہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ ہندوستان میں مساجد کی حفاظت فرما. ہندوستان میں مدارس کی حفاظت فرما. اللہ ہندوستان میں علماء اور دعات کی حفاظت فرما. اللہ تو بہترین حفاظت فرمانے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں. تو ہماری حفاظت کے لیے کافی ہے، تو ہمارے لیے کافی ہو جا. اللہ تو جب تک ہمیں زندگی دے اسلام پر جینے کی توفیق دے. جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.